اللہ سے مانگنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر دل جمی کے ساتھ اور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ۔ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ رب العزت نے بھاگنے والی، تیرنے والی، چلنے والی، اڑنے والی، رینگنے والی مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ پانی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق مچھلی بھی ہے۔ مچھلی کی جسمانی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ مچھلی پانی کے اندر رہے تو زندہ رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ اسی طرح مومن بندے کی روحانی زندگی اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک مومن بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے گا، اس وقت تک روحانی طور پر زندہ رہے گا، اور جس وقت، جس دن وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس دن روحانی طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی مانند ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی مانند ہے۔ ایک اللہ والے کے کچھ مریدین دور دراز علاقے کے اندر رہتے تھے۔ مریدین نے سوچا کہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، چنانچہ زیارت کی نیت سے اپنے علاقے سے روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر تھکاوٹ کا غلبہ تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس درخت کے اوپر دو پرندے آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک پرندہ دوسرے سے کہتا ہے، فلاں علاقے کے اندر جو اللہ والے تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ دوسرے پرندے نے کہا، جی ہاں میں نے بھی اسی طرح سنا ہے۔ اب اللہ نے پرندوں کی بولیاں مریدین کے اوپر منکشف فرما دی۔ مریدین کہنے لگے کہ جس حضرت کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، صحبت اٹھانے کے لیے جا رہے تھے،
وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب کیا کریں؟ ایک سچا عاشق مرید کہنے لگا کوئی بات نہیں، دنیا سے چلے گئے، نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں گے، اللہ ان کی نماز جنازہ کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ چنانچہ اس نیت سے خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب خانقاہ کے مین دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، حضرت اپنے مریدین کے درمیان موجود ہیں، واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، مریدین نے مصافحہ کیا اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے تو راستے کے اندر یوں سنا تھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ والے نے مراقبے کے اندر اپنا سر جھکایا اور کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، ٹھنڈی آہ کھینچی، آہ کھینچنے کے بعد کہا جی ہاں، میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا اور کائنات کے اندر یہ آواز بلند ہو گئی کہ فلاں بندہ فوت ہو چکا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، روحانی طور پر، قلبی طور پر اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء سقالا وسقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، جوتوں کی پالش ہوتی ہے، ماربل کی پالش ہوتی ہے، فرنیچر دروازوں کی پالش ہوتی ہے، پلاسٹک کی پالش ہوتی ہے، اسی طرح دل کی بھی پالش ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ دل کی پالش کا نام بتا دیجئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا دل کی پالش کا نام اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ جب کوئی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس بندے کا دل منور، روشن اور چمکدار بن جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، میرا اللہ اس بندے کو فلاح عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں میرے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب فلاح اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کامیابی بنتا ہے، لیکن میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی، فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہیں ہوتی، فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہوتا، بلکہ فلاح اس قرب الہی کو کہا جاتا ہے جس کے بعد بندہ اللہ کے در سے دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی یاد کی وجہ سے، اپنے ذکر کی برکت سے بندے کو قرب الہی کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنی معرفت ذاکرین کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی سچی محبت عطا فرما دیتے ہیں، اور ذکر کرنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں میں انہیں دو انعامات سے نوازتا ہوں۔ اللہ وہ دو انعام بتا دیجئے۔ میرے اللہ نے فرمایا ایک تو میں نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور دوسرا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا مستورات، میں دنیا ہی کے اندر انہیں مغفرت کی ڈگری عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ مغفرت کا پروانہ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ پرندوں کی حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو پرندہ ہدہد نظر نہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ پرندہ آئے گا اولَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کر دوں گا۔ جب ہدہد پرندہ آیا، اس پرندے نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک قوم کو دیکھا سورج کی پوجا کر رہی تھی، عورت بادشاہت کرتی ہے، ان کی ملکہ ہے جس کو ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہدہد پرندے کو دیا ملکہ بلقیس کو دے کے آؤ۔ یہ پرندہ خط جا کے پہنچا دیتا ہے، اور یہ پرندہ بڑا چلاک، ہوشیار اور ذہین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو اس پرندے کو ساتھ لے جاتے۔ آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، ہدہد پرندے سے فرماتے چیک کر کے بتلاؤ
پانی کتنے فٹ کی گہرائی کے اندر موجود ہے، یہ اپنی چونچ کے ذریعے تھوڑی سی مٹی کھود کر اپنی چونچ زمین پہ رکھ کے سلیمان کو بتا دیا کرتا تھا 50 فٹ کی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے، 200 فٹ کی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا انجینئر ہر وقت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ پرندہ سلیمان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں جانوروں کی پرندوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، جنات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد تیرا کام نہیں ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ ہدہد پرندے نے کہا اللہ کے نبی ایک مرتبہ تو اجازت دے، آپ نے بھی تو اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں جنات کی جانوروں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے مہینے آپ کے پاس ہے، وقت گزرتا رہا، جب متعین دن آیا ہدہد پرندے نے سمندر کے کنارے دعوت کا انتظام کیا تھا۔ جب ساری مخلوقات وہاں پہنچے دیکھ کے حیران رہ گئی، نہ کوئی دسترخوان نظر آیا، نہ کوئی پتیلا نظر آیا، نہ پلیٹیں نظر آئی، نہ کوئی چمچ نظر آیا، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں تھی۔ تو ساری مخلوقات نے ہدہد پرندے سے پوچھا دعوت کہاں پہ ہے؟ تو پرندہ کہنے لگا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ دعوت کہاں سے آئے گی۔ ساری مخلوقات کہنے لگی کہ ہدہد آج تو نے بھوکا مروا دیا، ہم نے تو اتنے دن سے انتظار میں تھے کہ ہدہد کی بڑی بہترین دعوت ہوگی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سمندر کے اوپر سے چڑیا اڑتے ہوئے جا رہی تھی، ہدہد پرندے نے اس چڑیا کا شکار کیا، گوشت علیحدہ کیا، ہڈیاں علیحدہ کی، گوشت اور ہڈیاں علیحدہ کر کے سمندر کے اندر پھینک دے اور تمام مخلوقات کی طرف دیکھ کے کہا جسے گوشت ملے وہ گوشت اٹھا لے، جسے ہڈیاں ملے ہڈیاں اٹھا لے، اور جسے کچھ بھی نہ ملے وہ شوربے پہ اکتفا کر لے۔ تو اتنا ذہین اور چلاک پرندہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط دیا ملکہ بلقیس کو دے کے آؤ، تو اس نے ملکہ بلقیس کے کمرے کے اندر خط ڈالا۔ ملکہ بلقیس نے خط کو پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد تمام امراء اور وزراء کو اکٹھا کیا، مشورہ طلب کیا سلیمان کے خط کا جواب کیا لکھوں؟ تو اس وقت کے وزراء اور امراء نے کہا کہ آپ جو قدم بڑھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے آج کل کہتے ہیں قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ جب کانفرنس یہ ہوتی تھی تو آخری بیان شاہ جی کا ہوا کرتا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خطابت کے جوہر پھر لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب ہم خطابت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی، اور جب ہم جیل میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آہ شاہ جی، لوگوں کی آہ اور واہ نے بخاری کو تباہ کر دیا۔ تو اس وقت کے وزراء نے کہا ملکہ جو بھی آپ قدم بڑھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، دانا عورت تھی، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ۔ بادشاہ جب کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، نوجوانوں کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ایک عجیب تمثیل ہے۔ اگر ہم قریہ سے مراد بستی سے مراد دل کی بستی مراد لیں اور ملوک سے مراد مالک الملک اللہ رب العزت کا نام لیں تو اس آیت کا معنی یہ ہوگا جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام دل میں انقلاب مچا دیتا ہے، اور دنیا جو معزز بن کے اس دل کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے اللہ کا نام کھرچ کھرچ کے دل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے دنیا دل کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور جب دل سے دنیا نکل جاتی ہے پھر اس دل کے اندر دنیا کے بنانے والے رب کی محبت آ جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے،
तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियों का रेवड़ लेके जा रहे थे, सामने से एक फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, मेरे अल्लाह की तारीफ बुजुर्गी बड़ाई बयान की। सुबहान दिल मुल्की वल मलाकुत, सुबहान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत। जब इब्राहीम के सामने अल्लाह का नाम आया, इब्राहीम के सामने मौला की तारीफ आई, जब इब्राहीम के सामने रब की तारीफ आई, दिल के अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत थी वो मोहब्बत मचल उठती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मर्तबा फिर मेरे रब की तारीफ बयान कर दो। कहने लगा, इब्राहीम अगर तेरे रब की तारीफ बयान कर दी क्या दोगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बकरियों का आधा रेवड़ तेरे हवाले कर दूंगा, बस एक मर्तबा मेरे मौला की तारीफ कर दो। उसने फिर अल्लाह की तारीफ बयान की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर मोहब्बत इलाही वाली आग लग जाती है। इब्राहीम ने कहा, एक मर्तबा फिर मेरे मौला की तारीफ बयान कर दो। कहने लगा, इब्राहीम अब क्या दोगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बकरियों का सारा रेवड़ मैं आपके हवाले कर दूंगा, बस मेरे मौला की तारीफ बयान कर दो। वाह इब्राहीम, मैं तेरी मोहब्बत इलाही पे कुर्बान जाऊं। तेरे दिल के अंदर अल्लाह की कितनी मोहब्बत थी, तू अल्लाह के नाम के ऊपर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अल्लाह की तारीफ बयान की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए फरमाया, एक मर्तबा फिर मेरे मौला की तारीफ बयान कर दो। कहने लगा, इब्राहीम अब तो आपके पास कोई बकरी भी नहीं है, अब क्या दोगे? इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको बकरियां चराने के लिए किसी चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, इब्राहीम तेरी बकरियां चरा दिया करेगा, बस मेरे मौला की तारीफ बयान कर दे। तारीफ करना तेरा काम है, तेरी खिदमत करना, बकरियों को चराना इब्राहीम का काम है। वो कहने लगा, इब्राहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा कि जाओ जाकर इब्राहीम के सामने मेरा नाम लो, फिर देखो इब्राहीम मेरे नाम की कीमत क्या लगाता है। रब के नाम को सुन के सब कुछ कुर्बान कर दिया। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस्ता दम आखिर विरते जुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मेरी जुबान के ऊपर तो तेरा ही नाम होना चाहिए, अल्लाह मेरी जुबान के ऊपर तेरे ही तस्करे होने चाहिए, अल्लाह मेरी जुबान के ऊपर तेरा ही नाम होना चाहिए। और जिसे अल्लाह के नाम की मिठास मिल जाती है, जिसे अल्लाह के नाम की लज्जत मिल जाती है, उसे मादी चीजों के अंदर मिठास नहीं मिलती। जिसे अल्लाह के नाम का प्यार मिल जाता है, उसे दुनिया की चीजों के साथ मोहब्बत नहीं होती, उसे अल्लाह का नाम भी अच्छा लगता है। अल्लाह की तारीफ करते हुए बंदे को मजा आता है। बास मरतबा लोग पूछते हैं, हजरत कोई वजीफा बताएं, नमाज कज़ा हो जाती है, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। नमाज पढ़ने के लिए वजीफा नहीं होता, नमाज पढ़ने के लिए अपने साथ जबर करना होता है, जबरदस्ती करनी होती है। आखिर वजह क्या है हमारी नमाज क़ज़ा क्यों हो जाती है? उलमा के साथ उठना बैठना भी होता है, चेहरे पे सुन्नत रसूल भी होती है, फिर भी हमारी नमाज क़ज़ा हो जाती है। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, कुरान हमें बतला तो सही ये दीनदार लोगों की नमाज क़ज़ा क्यों हो जाती है? साहिब तरतीब बंदे का नमाज पढ़ने को जी क्यों नहीं चाहता? मेरे अल्लाह ने कुरान में 2 आयात के अंदर फरमाया, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह। शैतान जब किसी बंदे के ऊपर गलबा पा लेता है, उसे अल्लाह की याद भुला देता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह। दूसरी आयत में फरमाया, शैतान सबसे पहले अल्लाह के जिक्र से रोकता है और उसके बाद नमाज से रोकता है। जिस बंदे की नमाज क़ज़ा होती है, सबसे पहले जिक्र के अंदर सुस्ती होती है, जिक्र के अंदर गफलत करता है। जब भी बंदा यौमिया मामूलात को छोड़ देता है, सुबह शाम की तस्बीहात को छोड़ता है, उस बंदे की नमाज क़ज़ा हो जाती है। नमाज पढ़ना उस बंदे के लिए दुश्वार हो जाता है। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरे बंदो
तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आप मस्जिद के अंदर बैठ के अपने रब की याद के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मस्जिद के अंदर बैठ के सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके ज़रिए अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अर्शों के ऊपर याद फरमा रहे हैं। आप तो खुश नसीब हैं। ये न समझें कि वक़्त ज़्यादा हो चुका है, रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका है, नेक लोगों के मांगने का वक़्त शुरू हो चुका है, अल्लाह से लेने का वक़्त शुरू हो चुका है। मेरे रब की रहमत आसमान दुनिया पे इस वक़्त नुज़ूल कर चुकी है। मेरे अल्लाह की जानिब से ऐलान हो रहा है कोई अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने वाला, जिसकी ज़िंदगी के गुनाहों को मैं मुआफ़ फरमा दूँ। हम इस वक़्त यही फरियाद करेंगे, जी अल्लाह, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने के लिए अल्लाह इशा के बाद के बैठे हुए हैं। अल्लाह मग़फ़िरत का परवाना लेके यहाँ से उठना चाहते हैं। मेरे अल्लाह की जानिब से दूसरा ऐलान हो रहा है कोई रिज़्क़ का सवाल करने वाला, इसकी रिज़्क़ की परेशानी को दूर कर दो। हर बंदा रिज़्क़ के हवाले से परेशान है। अब आखिरी वक़्त रिज़्क़ के लिए अल्लाह से मांगने का वक़्त हो चुका है। अल्लाह से रिज़्क़ के बारे में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रिज़्क़ की परेशानियों को दूर फरमा देंगे। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने इस वक़्त आपको जागने की तौफीक अता फरमाई है। इस वक़्त अल्लाह ने अपने घर के अंदर बैठकर अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। हदीस कुदसी है, मेरे अल्लाह ने फरमाया, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। वो अना मा, मैं बंदे के साथ होता हूँ। इन ज़करानी फ़ी नफ्सी ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, अगर कोई बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं रब उस जिक्र करने वाले बंदे को अपने दिल में याद करता हूँ। जिक्र करने वाला बंदा कितना खुश नसीब होता है कि जिसको अल्लाह अपने दिल में याद फरमाते हैं। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुल आलिया ने बड़ा अजीब आरिफाना कलाम लिखा है। हज़रत फरमाते हैं, मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ पर ऐने मंजिल है थकन से चूर हो जाना। यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो, कोई आसान नहीं है सरमदो मंसूर हो जाना। बड़ा अजीब जुमला हजरत कह गए। यहाँ पे तस्करा किया मंसूर का, जिन्होंने अनल हक का नारा लगाया। वक़्त की हुकूमत ने फांसी देने का ऐलान कर दिया। जब मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को फांसी के फंदे पे ले जाया गया तो वो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। किसी ने कहा कि हजरत, जब किसी बंदे को यहाँ पे लाया जाता है उसकी टांगें कांप रही होती है, पूरे जिस्म पे कपकपी तारी होती है, लेकिन आप मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने जो अजीब जवाब दिया कि जिस रब की खातिर रातों को जाग जाग के इबादत किया करता था, जिस रब की खातिर गर्मियों के मौसम में लंबे रोजे रखा करता था, आज उस रब से मुलाकात का वक़्त करीब आ चुका है। उस रब का दीदार नसीब होगा, उस अल्लाह से मुलाकात नसीब होगी। फिर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, चढ़ा मंसूर सूली पे जुबान से उफ नहीं निकली। चढ़ा मंसूर सूली पे जुबान से उफ नहीं निकली, जो उफ निकली तो ये निकली जमाले यार देखेंगे कि अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो, कोई आसान नहीं है सरमदो मंसूर हो जाना। और आखिर में फरमाया, बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। अगर हम दिल के अंदर अल्लाह को बसाएंगे, अल्लाह की याद होगी, दिल ही का काम होगा। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा जिक्र की कसरत करता है, वो जिक्र करते करते एक ऐसे मकाम तक पहुंचता है कि बंदे को फिनाए कल्बी की दौलत हासिल हो जाती है। अगर उस बंदे को 1000 साल की उम्र दी जाए और कहा जाए
اس 1000 سال کے اندر اللہ کو بھول کر دکھاؤ، وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا، اللہ کو بھلا نہیں سکتا۔ اگر ذکر کرنے والے کی کیفیت یہ بن جاتی ہے تو کیا میرا رب ذکر کرنے والے کو بھول سکتا ہے؟ میرے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تیرا رب یاد کرنے والا ہے، اور جسے اللہ یاد رکھتے ہیں وہ بندہ دنیا کے اندر کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک چرسی کسی بندے کے پاس گیا، اس کے اندر مزاح بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے۔ چرسی نے اس بندے سے کہا کہ مجھے چرس کے پیسے چاہیے۔ اگلے بندے نے کہا میں چرس کے پیسے کیوں دوں؟ اگر میں نے آپ کو پیسے دیے میں تو اللہ کی عدالت میں مجرم بن جاؤں گا۔ اگر آپ کو کھانا چاہیے میں آپ کو کھانا خرید کے دیتا ہوں، کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں۔ چرسی کا جواب کیا تھا؟ چرسی کہنے لگا کھانے کا ذمہ کسی اور نے لیا ہوا ہے، کھانے کا ذمہ کسی اور نے لیا ہوا ہے، وہ کھانا تو دیتا ہے لیکن چرس نہیں دیتا، چرس کے پیسے آپ دے دیں۔ اس بندے کو ترس آیا، پیسے نکال کے اس چرسی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ چرسی پیسے لے کے چل پڑا۔ اس بندے کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو اسی جاتا کہاں پہ ہے۔ آگے شادی کی تقریب تھی، کھانا چل رہا تھا، ایک ویٹر بریانی کی ٹرے لے کے خواتین کی طرف جا رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور گرم چاول ماربل کے اوپر فرش کے اوپر گر پڑے۔ ویٹر واپس اور لینے کے لیے چلا گیا، یہ چرسی وہیں پہ بیٹھ گیا اور گرم گرم چاول کھانے شروع کر دیے۔ یہ بندہ پیچھے سے منظر دیکھ رہا تھا۔ جب چرسی نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی آ چکا ہے تو چرسی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے کی طرف دیکھ کر عجیب جملہ کہا کہ پہلے تو وہ پلیٹ میں کھلاتا تھا لیکن آج وہ ماربل کے اوپر کھلا رہا ہے۔ اس چرسی کا بھی یقین بنا ہوا تھا اللہ ضرور کھلاتا ہے، کھانے کی ذمہ داری اس پروردگار نے لی ہوئی ہے، وہ اللہ رزق ضرور دیتا ہے۔ آپ نے صبح کا ناشتہ بھی کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہوگا، شام کا بھی کھانا کھایا ہوگا۔ کہ آپ نے مٹی پہ کھانا کھایا؟ نہیں، آپ نے پاکیزہ صاف پلیٹ کے اندر کھانا کھایا۔ اللہ نے بہترین روٹی کا انتظام کیا۔ کہ اللہ آپ کو بھول گیا؟ اللہ نہیں بھولا۔ اللہ گناہگاروں کو بھی نہیں بھولتا، اللہ نیکوں کو بھی نہیں بھولتا، اللہ کسی شرابی کو بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سونے سے پہلے کھانا ضرور کھلاتے ہیں۔ اور جب بندہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے دل کی کیفیت بندے کی یہ بن جاتی ہے جس کو کسی شاعر نے یوں کہا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ میں اور آپ کیوں بیٹھے رات اس آخری گھڑی کے اندر؟ اپنے رب کی یاد کے اندر، اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کے لیے میں اور آپ اللہ کے در کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ گلی سے گزر رہا تھا، میری نظر مکان کے دروازے پہ پڑی، ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی، ماں نے بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ وہ بچہ گھر سے باہر نکلا، بچہ کافی دیر تک روتا رہا، ماں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ بچہ تھوڑی دیر کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے، گلی کے موڑ تک پہنچا، وہاں بھی روتا رہا، سوچتا رہا، پھر پلٹ کے آیا، ماں کے دروازے پہ پہنچا، بچے کے اوپر نیند کا غلبہ تھا، اپنا سر چوکھٹ پہ رکھا، بچے کو نیند آ جاتی ہے۔ ماں نے کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا، بچہ سویا ہوا تھا، ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ماں نے زوردار تماچا بچے کے چہرے پہ مارا، بچہ اٹھا، رونا شروع کر دیا۔ ماں کہنے لگی جب میں نے تجھے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا میرے دروازے سے دفع ہو جا، میری نظروں سے اوجھل ہو جا، تو اس دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ بچہ روتے ہوئے اپنی ماں کو کہنے لگا امی جب آپ نے پہلی مرتبہ یہاں سے نکال دیا اس وقت میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلا جا، کام کر لینا، تجھے روٹی مل جائے گی، لباس مل جائے گا، رہائش مل جائے گی۔ امی یہی بات سوچ کے گلی کے موڑ تک چلا گیا، مجھے وہاں جا کے خیال آیا دنیا کی ساری نعمتیں تو مل سکتی ہے لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا۔ امی یہی بات سوچ کر میں اس دروازے پہ واپس آ چکا ہوں، امی جو کچھ بھی کرے آپ مجھے دھکے دے کے نکال دے، میں اس دروازے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے ماں نہیں مل سکتی، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی،
ماں کا پیار نہیں مل سکتا۔ جب بچے نے ماں کے سامنے اپنی ماں کی محبت کا اظہار کیا، ماں کی ممتا کو جوش آ جاتا ہے، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے بچے کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ ماں کہنے لگی، بچہ جب تیرے دل میں ماں کی محبت موجود ہے، آپ میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچے کے دل میں ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں دروازہ کھول دیتی ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ میرا وہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ میرا وہ حنان اللہ، میرا وہ منان اللہ، میرا کریم و رحیم اللہ، میرا غفار و ستار اللہ، جب کوئی اس پروردگار کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کا انبار لے کے آیا ہوں، اللہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، میرا اللہ یہ نہیں کہتا مجھے تو جوانی کی عبادت چاہیے، مجھے جوانی کے سجدے چاہیے، مجھے جوانی کے روزے چاہیے۔ نہیں نہیں، میرا اللہ فرماتے بتا میرے بندے اپنے رب سے کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا رب فرماتا ہے جا میرے بندے، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ اللہ تو اتنا کریم اور رحیم ہے۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تھی، میرے پیغمبر کے پاس آئے، ایمان قبول کیا۔ نوجوان جتنے بھی اس وقت موجود ہیں، میں ایک نوجوانوں سے درخواست کروں گا، روزانہ اللہ سے دعا یہ کیا کریں، اللہ ہماری جوانی کسی کھاتے کے اندر لگ جائے، اللہ ہماری جوانی مسجد مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے لگ جائے، اللہ ہماری جوانی دعوت و تبلیغ کے اندر لگ جائے، اللہ ہماری جوانی علماء کی خدمت کرتے ہوئے مشائخ کی صحبت کے اندر گزر جائے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ نے نوجوانوں کے بارے میں کیا عجیب جملے استعمال کیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پہ سعد بن ابی وقاص سے فرمایا، سعد میں تیر اٹھا کے دوں گا، تیر چلانا تیرا کام ہے۔ نبوت تیر دے رہی تھی اور سعد تیر برسا رہے تھے۔ میرے پیغمبر نے ایک تیر اٹھا کے سعد کو دیا، فرمایا سعد اس کافر کا نشانہ لو۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے جب میں نے تیر کو دیکھا، آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، آگے کا پھل نہیں تھا، میں سوچنے لگا یہ تیر کیا اثر دکھائے گا، واپس کرنا میں نے ادب کے خلاف سمجھا۔ میں نے اس تیر کو تیر کمان کے اندر ڈالا، دشمن کی طرف چلایا، اس کی پیشانی کے درمیان جا کے لگا، زمین پہ گرا، واصل جہنم ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب میں نے مڑ کر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو پیغمبر کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ تھی، پیغمبر مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں نے آپ کو تیر وہ دیا جس کی آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن تیر نشانے پہ لگا، تیر نے اثر بھی دکھا دیا۔ سعد فرماتے میرے بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئے، اللہ کے نبی بھی مسکرا رہے تھے، سعد بھی مسکرا رہے تھے، کیونکہ مسکرانا میرے پیغمبر کی سنت تھی۔ میں یہاں پہ حلیمہ کے بارے میں لوری یاد آ گئی، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، سوہنے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تقدی تا رہیے چمے دی بھی ہو سے، انگلی نپا کے وہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹرے دی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور اس دا بھی ہو سی تو منے دی بھی ہو سے، محبت دے وچ آکے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملے دی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی بھی ہو سے۔ حلیمہ جب تیرا جی چاہتا ہوگا بچہ محمد مسکرائے تو ٹھوڑی پکڑ کر بچے کو ہنسانے کی کوشش کرتی ہوگی، بچہ مسکراتا ہوگا تجھے سکون پہنچتا ہوگا۔ سعد فرماتے اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، میں اللہ کے نبی کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں اس جملے کے اوپر اپنا تن من دھن اپنے ماں باپ سب کچھ قربان کر دو۔ میرے محبوب نے فرمایا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ساتھ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میں اور آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ اللہ کے نبی کے قدموں کی خاک کے ذرات پہ قربان ہو جائیں۔ واہ ساتھ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، واہ ساتھ تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ تجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھ تیرے اوپر میری ماں آمینہ قربان ہو جائے، تیرے اوپر میرا والد عبداللہ قربان ہو جائے۔ جو جوانی دین پہ لگاتا ہے،
جو جوانی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ قدردانی کا معاملہ ضرور فرماتے ہیں۔ تو 18 سال کا نوجوان سالبہ بن عبد الرحمن میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا سالبہ یہ کام کر کے آؤ۔ سالبہ کام کے لیے مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت سالبہ کی نظر ایک مکان کے اندر پڑی، بیرونی دیوار چھوٹی تھی، اندر کوئی خاتون غسل کر رہی تھی۔ جب سالبہ کی نظر برہنہ بدن پہ پڑی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ سالبہ اللہ کے نبی کا قاصد بن کے کام کرنے کے لیے جا رہا تھا اور راستے کے اندر بد نظری کا مرتکب ہو گیا۔ حالانکہ اچانک پہلی نظر معاف ہوتی ہے، لیکن سالبہ یہ سمجھے کہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا۔ سالبہ واپس نہ آئے، مدینہ طیبہ کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے، چند دن روتے ہوئے گزار دیے۔ میرے اللہ نے جبرائیل کو نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر بھیجا۔ جبرائیل نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ سالبہ کو واپس بلا لیجئے۔ میرے پیغمبر کے سامنے عمر سلمان فارسی موجود تھے، آپ نے فرمایا میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دونوں حضرات اٹھے، مدینہ کے پہاڑوں کے اندر تلاش کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سالبہ موجود تھے۔ ان کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ حضرت عمر سلمان فارسی اندر داخل ہوئے، سالبہ نے اپنی پیشانی چٹان پہ رکھی ہوئی تھی، اللہ کے سامنے ایک ہی دعا کر رہے تھے اللہ سالبہ کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ سالبہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عمر بھی رو پڑے، سلمان فارسی بھی رو پڑے، حتیٰ کہ سالبہ نے کافی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، دعا مانگی، عمر کی طرف دیکھا اور عمر کی طرف دیکھ کے کہا عمر کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کی خبر کر دی ہے، میرے گناہ کی اطلاع کر دی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا سالبہ مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو یاد فرمایا ہے کہ میرا سالبہ کہاں چلا گیا، میرے سالبہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ سالبہ وہاں سے ان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، میرے پیغمبر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سالبہ قرآن سنتے ہیں، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ عمر پانی لے کے آئے، پانی کے چھینٹے مارے، سالبہ نے آنکھیں کھولی۔ میرے پیغمبر نے سالبہ سے فرمایا سالبہ تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا؟ اتنے دن ہو چکے تو واپس نہیں آیا۔ حضرت سالبہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سالبہ میں قرآن کے ایک آیت کو جانتا ہوں، اگر تو پڑھ لے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جی اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سالبہ نے اسی دعا کو پڑھا۔ میرے محبوب نے فرمایا سالبہ اتنے دن ہو چکے ہیں اپنے والدین کی طرف نہیں گیا، تیرے امی ابو یاد کر رہے ہیں۔ سالبہ اپنے والدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے، سالبہ کو اپنا گناہ پھر یاد آیا، رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے۔ 8 دن بستر مرض کے اوپر پڑے رہے۔ زندگی کا آخری دن تھا، 18.5 سال کی تقریباً عمر تھی۔ میرے محبوب کو کسی نے بتلایا سالبہ کی طبیعت ناساز ہے۔ میرے محبوب سالبہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سالبہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، نبوت زمین کے اوپر بیٹھ گئی۔ یہاں پہ غور کرنا، میرے پیغمبر نے سالبہ کے سر کو اٹھا کے اپنی اس مبارک گود میں رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ میرے محبوب نے سالبہ کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر آج کوئی پیر طریقت ہمارے دل کی طرف توجہ کر لے، چہرے کی طرف دیکھ لے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خوش نصیب سمجھتا ہے۔ سالبہ کتنا خوش نصیب تھا، سالبہ کے اوپر بے ہوشی طاری تھی۔ دیکھنے والا کوئی ولی نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی غوث قطب ابدال نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی صحابی نہیں تھا، دیکھنے والا دو جہاں کا سردار ما زاغ البصر والی نگاہوں سے سالبہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد سالبہ نے آنکھیں کھولی، پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے، چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا، اپنا سر پیغمبر کی گود سے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سالبہ تو کتنا خوش نصیب تھا، میں نے تیرا سر اٹھا کے اپنی پاکیزہ مقدس گود میں رکھا، تو نے زمین پہ کیوں رکھ لیا؟
حضرت सालबा ने रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा सर गुनाहों से भरा हुआ है, ये सर इस काबिल नहीं है कि पैगंबर की गोद में आ सके, पैगंबर की नूरानी पाकीज़ा मुकद्दस गोद में आ सके। मेरे महबूब ने फरमाया, सालबा आखिर बतला तो सही, तू चाहता क्या है? हजरत सालबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अल्लाह मेरे बारे में ऐलान फरमा दे, मैंने सालबा को मुआफ कर दिया। मेरे पैगंबर ने अपनी रहमत, शफकत, नबूवत वाले हाथ उठा के रब की बारगाह के अंदर दुआ मांगी, अल्लाह मेरे सालबा की मग़फ़िरत फरमा। मेरे पैगंबर के दुआ वाले हाथ अभी चेहरे के ऊपर वापस नहीं आए थे, जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेके आए। महबूब अल्लाह फरमाते हैं, अगर सालबा पूरी कायनात के रेत के ज़र्रात के बराबर गुनाह लेके आएगा, मैं तब भी सालबा की मग़फ़िरत फरमा दूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया, सालबा खुश हो जा, अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया। सालबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया? हाँ सालबा। सालबा ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रूह परवास कर जाती है। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा, सालबा के गुस्ल, कफन दफन का इंतज़ाम करो। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। सालबा की चारपाई को कंधों पे रख के जनाज़ागाह की तरफ जा रहे थे। किसी ने चारपाई के हवाले से क्या खूब कहा, फर्श मखमल पे ऐ सोने वालों, फर्श मखमल पे ऐ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। चार यारों के कंधों पे चढ़कर घर से निकलेगी बारात तेरी, पहनकर एक जोड़ा कफन का, बस जनाजे पे सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। तेरी दुल्हन जो आई सुहागन, उसके हाथों से उतरेंगे कंगन, लाश बेजान पर तेरी उनको अपना दामन भिगोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ऐ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। सालबा को कंधों पे उठा के जनाज़ागाह की तरफ जा रहे थे। मेरे पैगंबर पंजों के बल चल रहे थे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़मीन कुशादा है, वुसअत है, आप मुकम्मल पाँव ज़मीन पे क्यों नहीं रख रहे? मेरे पैगंबर ने फरमाया, आज सालबा के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल हो चुके हैं, मुझे मुकम्मल पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही। सालबा की चाहती थी अल्लाह मुआफ़ कर दे, अल्लाह ने लम्हों के अंदर सालबा को मुआफ़ फरमा दिया। तो मैं हदीस कुदसी बयान कर रहा था कि अल्लाह फरमाते, अगर कोई बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरुम मिन। अगर कोई बंदा मुझे मजलिस के अंदर याद करता है तो मैं इस मजलिस से बेहतर फरिश्तों की मजलिस के अंदर उसका तज़किरा करता हूँ। जब भी कोई जिक्र की मजलिस होती है, वो सिलसिले नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात, चिश्तिया, कादरिया, सुहरवर्दिया से जिक्र की मजलिस के अंदर शिरकत ज़रूर किया करें। जो जिक्र की मजलिस के अंदर शिरकत करता है, उसके तज़किरे फरिश्तों की मजलिस में अल्लाह फरमाते हैं वो कितना खुश नसीब होता है। जो मजलिस के अंदर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, उसके तज़किरे आसमानों पे हो रहे होते हैं। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा अल्लाह फरमाते, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, इसका दूसरा माना मुफस्सिरीन ने लिखा, मेरे बंदो तुम मुझे इताअत के ज़रिए याद करो, मैं मखलूक़ात को तुम्हारा मोती और फर्मा बरदार बना दूंगा। क्या मतलब है? बंदा अल्लाह की माने, अल्लाह मखलूक़ात को उसका फर्मा बरदार बना देते हैं। आज के दौर में वालिद शिकवा करता है कि औलाद नाफरमान हो चुकी है, बात नहीं मानती। बीवी शिकवा करती है, खामन खर्चा पूरा नहीं देता। बास मरतबा मालिक मुलाजमीन का शिकवा करते, काम पूरा नहीं करते। तो ये मातहत लोग हमारी क्यों नहीं मानते? बिल्कुल आसान जवाब है, हम अल्लाह की नहीं मानते, मखलूक हमारी नहीं मानती। हम अल्लाह की मानना शुरू कर दे, मखलूक हमारी मानना शुरू कर देगी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाते जब भी मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हुई, मैंने उसका असर बीवी पे देखा, बच्चों पे देखा, सवारी पे देखा। बीवी नाफरमान बन गई, बच्चे नाफरमान बन गए, हत्ता कि जिस सवारी के ऊपर मैं सवारी किया करता था, मेरे गुनाह की वजह से उस सवारी के जानवर ने मुझे उठाने से इनकार कर दिया। हजरात सहाबे किराम की जब मैं जिंदगियों को देखता हूँ,
انہوں نے اللہ کی مانی، اللہ نے مخلوقات کو ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے تو روم کے بادشاہ نے کسی بندے سے کہا جاؤ اور جا کر عمر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے کہا اگر میں عمر کو قتل کر دوں مجھے کیا ملے گا؟ روم کے بادشاہ نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ وہ بندہ تیار ہو گیا، اسلامی لبادے کے اندر اسلامی لباس پہن کر مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ پہنچا۔ لوگوں سے پوچھا عمر کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا عمر بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ بندہ حیران پریشان، وقت کا امیر المؤمنین، سپر پاور بھی جن کے خوف کی وجہ سے کانپتی ہے، وہ بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر جہاں امیر المؤمنین ہے وہاں رعایا کا خادم اور غلام بھی ہے۔ یہ بندہ جنگل کے اندر پہنچا، عمر کو دیکھا بیت المال کے اونٹ چرا رہے تھے۔ اس بندے نے پورے جنگل کا جائزہ لیا، گھنے درخت کو تلاش کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ عمر دوپہر کے وقت اس درخت کے نیچے ہو سکتے آرام کرنے کے لیے تشریف لائے، میں چھپ کے بیٹھوں گا، حملہ کرنے کا موقع ملے گا، عمر کو شہید قتل کروں گا، روم کے بادشاہ کی بیٹی مجھے مل جائے گی۔ اللہ کی شان، یہ چھپ کے بیٹھ گیا اور عمر دوپہر کو آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ یہ عمر زمین کے اوپر لیٹ گئے، نہ کوئی چادر تھی، نہ کوئی چٹائی تھی، نہ کوئی جائے نماز تھی، نہ کوئی کپڑا تھا۔ وقت کا امیر المؤمنین خالی زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ ایک پتھر کو اٹھایا اور تکیے سرہانے کے طور پہ اپنے سر کے نیچے رکھا۔ یہ بندہ انتظار میں تھا عمر کی آنکھ بند ہو، میں عمر کے اوپر وار کروں۔ دیکھ کے حیران رہ گیا، سامنے جو جھاڑیاں تھی وہاں سے ایک شیر نمودار ہوا، عمر کے قریب طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بندہ بڑا خوش ہو گیا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ جنگل کا درندہ کرے گا، جنگل کا شیر کرے گا۔ لیکن دیکھ کر حیران رہ گیا، جب تک عمر اس گھنے درخت کے نیچے آرام کرتے رہے، شیر چاروں طرف گھوم کر عمر کا پہرا دیتا رہا، حتیٰ کہ جب کافی دیر کے بعد عمر کی آنکھ کھلی، شیر دم ہلاتے ہوئے جنگل کی طرف، جھاڑیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس بندے نے اوپر سے نیچے چھلانگ ماری، عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا عمر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے تو آپ کو کلمے کی دعوت نہیں دی۔ اس شخص نے کہا عمر میں نے تو جنگل کے اندر آ کے آپ کی کرامت کو دیکھا ہے۔ عمر نے کہا کون سی میری کرامت دیکھی؟ وہ شخص کہنے لگا عمر میں نے جنگل کے اندر آپ کی کرامت یہ دیکھی کہ جنگل کے درندے اور شیر بھی آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ عمر نے اللہ کی مانی، اللہ نے جنگل کی مخلوقات کو عمر کا مطیع بنا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں دریا آ گیا۔ لوگوں نے امیر لشکر سے کہا امیر لشکر سامنے دریا ہے، گھوڑے دریا میں ڈالتے ہیں تو خودکشی کے مترادف کیا کریں؟ امیر لشکر نے عجیب جواب دیا۔ امیر لشکر نے فرمایا جو رب زمین پر گھوڑے چلا سکتا ہے وہ پانی کی لہروں کے اوپر بھی گھوڑے چلا سکتا ہے۔ امیر لشکر نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈالا، صحابہ کرام نے پیروی کی اور تمام کے تمام صحابہ اس دریا کو اس حال میں پار کر گئے، وہ پانی گھوڑوں کی سموں کو تر نہ کر سکا۔ اسی وجہ سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور شاعر مشرق عشق رسول کے اندر ڈوب کر ایک جملہ شعر کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جنہوں نے محمد سے وفا کی، جنہوں نے رب سے وفا کی، اللہ نے سب کچھ ان کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا۔ میں تصورات کی دنیا میں دریا سے دو سوال کرتا ہوں، دریا مجھے ایک بات تو بتا، تیرے اندر جو چیز بھی آتی ہے تو اسے ڈبو کے رکھ دیتا ہے، امیر آئے، غریب آئے، گداگر آئے، بادشاہ آئے، عالم، مفتی، حافظ، پیر طریقت آئے، ہر چیز کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے، لیکن پیغمبر کے صحابہ کو کیوں نہیں ڈبوتا؟ دریا تصورات کی دنیا میں مجھے اور آپ کو ایک جواب دیتا ہے کہ میں ہر چیز کو ڈبو سکتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ کو نہیں ڈبو سکتا۔ میں نے کہا وجہ تو بتا، دریا کہتا ہے
तुम्हें मेरी गहराई तो नजर आती है मगर सहाबा की बुलंदी नजर नहीं आती। मैंने कहा सहाबा की बुलंदी तो बता। उसने कहा क्या जुमा के दूसरे खुतबे के अंदर पैगंबर का फरमान नहीं सुनते, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। सितारे बुलंद होते हैं, सितारे चमकने दमकने वाले होते हैं। सहाबा तो वो है जिनको पैगंबर ने उंगली से पकड़ के चलना सिखाया। सहाबा वो है जिनको पैगंबर ने तैरना सिखाया। जो सहाबा के पीछे चलेगा अल्लाह उसे डूबने से महफूज फरमा देंगे। मैं दरिया से दूसरा सवाल करता हूँ, दरिया मुझे एक जवाब और दे दे, तूने सहाबी को नहीं डबोया, क्या सहाबी के घोड़े को डबोया, सुमो को तर किया? दरिया कहते नहीं किया। मैंने कहा वजह तो बता। दरिया अजीब जवाब देते, मेरे पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत करने वालों, मेरे पैगंबर के सहाबा से प्यार करने वालों। दरिया कहता है जब सहाबा घोड़े की पुश्त के ऊपर बैठ जाते हैं अल्लाह इनके घोड़ों की कसमें कुरान में खाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फ़अज़न बिही नक़आ। अल्लाह ने चंद आयात के अंदर सहाबे किराम से दौड़ते घोड़ों की कसमें उठाई हैं। घोड़ों के पांव के नीचे जो मट्टी आए उसका तस्करा किया। घोड़ों के तेज दौड़ने की वजह से जो पांव से चिंगारियां निकलती हैं अल्लाह ने उसका तस्करा किया। दरिया मुझे और आपसे कहता है जिस सहाबी के तेज दौड़ने की वजह से घोड़े के पांव के नीचे से उड़ने वाली चिंगारियों का तस्करा अल्लाह कुरान में फरमाए, क्या उस सहाबी और घोड़े को डबो के रख दूं? सहाबा ने अल्लाह की मानी, अल्लाह ने मखलूकात को उनका मुती और फरमा बरदार बना दिया। मैं और आप अगर अल्लाह की मानेंगे अल्लाह ताला दुनिया के अंदर कदम कदम पे खुशियां अता फरमा देंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इसका तीसरा माना यह है मेरे बंदो तुम मुझे रजा के जरिए याद करो, मैं तुम्हारे हक में अच्छे फैसले करके तुम्हें याद करूंगा। क्या मतलब? बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहे, बंदा अपने मुकद्दर पे राजी रहे। आज परेशानियों की एक बुनियादी वजह यह भी है हम दुनियावी मुआमलात में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि मेरे पास साइकिल है उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है तो उसके पास कार है, मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिली, मुझे बड़ी गाड़ी क्यों नहीं मिली। जब दुनियावी मुआमलात में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं अंदर घुटन पैदा हो जाती है, घबराहट पैदा हो जाती है, बंदा नाशुक्री के अंदर मुब्तला हो जाता है। और जब बंदा दुनियावी मुआमलात में अपने से नीचे वाले को देखता है अल्लाह शुक्र की तौफीक अता फरमा देते हैं। और मेरे रब का फैसला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे नेमतों के अंदर इजाफा कर दूंगा। दुनियावी मुआमलात में अपने से ऊपर वाले को ना देखा करें, हाँ दीन के मुआमलात में अपने से इन हजरात को देखा करें। जब दीन के मुआमलात में अपने से ऊपर वाले को देखेंगे अल्लाह ताला नित नए आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कहा अल्लाह के नबी हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है? आप भी देखना चाहते हैं या नहीं कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से पूछ के बताऊंगा। कोहे तूर पे तशरीफ ले गए, अर्ज़ के अल्लाह बनी इसराइल वाले पूछते हैं हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है? मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा बिल्कुल आसान हल है, बनी इसराइल वालों से कह दे ये अपने दिलों में झांक के देखें, अगर दिल के अंदर रब से राजी है तो मैं भी इनसे राजी हूं, अगर ये मुझसे नाराज हैं तो मैं भी इनसे नाराज हूं। जब कोई बंदा छोटी छोटी बातों पे शिकवा करता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये अल्लाह की जात के ऊपर शिकवा होता है, एतराज होता है। अल्लाह फरमाते तू मेरे फैसलों के ऊपर राजी नहीं, जा मैं भी तुझसे राजी नहीं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे जो दुनिया में थोड़े रिज़्क़ के ऊपर राजी रहेगा अल्लाह क़यामत के दिन थोड़े अमलों पे राजी हो जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में जब अपने 18 साल के खूबसूरत नौजवान अली अकबर को कुर्बान कर देते हैं, जब अपने मासूम लख्ते जिगर अली असगर की कुर्बानी पेश कर देते हैं, जब अपने भाई हसन के बेटे कासिम की कुर्बानी पेश करते हैं, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों का खून पेश किया, हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में तने तनहा रह चुके थे, आपने मुकाबला करना शुरू कर दिया। आपकी बर्दाश्त की इंतहा खत्म हो जाती है, आपके जिस्म के अंदर तीर पेवस्त हो चुके थे।
جسم کے اندر نیزے اور تلوار کے زخم تھے۔ میرا حسین سواری سے فرش زمین پر آتا ہے، حسین نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے رب کے سامنے فریاد کی۔ حسین ابن علی نے کیا کہا؟ اللہ دیکھ تو صحیح، حسین اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہے۔ اللہ دیکھ تو صحیح، حسین 18 سال کا خوبصورت نوجوان علی اکبر کو قربان کر چکا ہے۔ اللہ حسین اپنے چند ماہ کے لخت جگر علی اصغر کی قربانی دے چکا ہے۔ اللہ میں اپنے اعزاء اقربا کو قربان کروا چکا ہوں۔ اللہ میرا جسم چھلنی ہو چکا ہے، میرا بدن زخمی ہو چکا ہے۔ اللہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، بتا اللہ تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین ابن علی سب کچھ لٹا کر بھی کس کی فکر میں ہے؟ رب کی رضا کی فکر میں۔ اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ نے کتنا بہترین فیصلہ کیا۔ میرے محبوب نے فرمایا الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میرے محبوب طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ محبوب کا پورا بدن لہولہان ہو چکا تھا، نعلین مبارک خون سے بھر چکے تھے۔ آپ عتبہ کے باغ کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، عرض کی اللہ کے نبی، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ میرے پیغمبر نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ میں بعض مرتبہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، دو سوچیں ہوتی ہیں، مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ منفی سوچ کے اوپر کبھی نہ عمل کیا کریں، منفی سوچ کو نہ اپنایا کریں۔ پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا ہے، مثبت سوچ کو اپنایا کریں۔ جنہوں نے آپ کو پتھر مار کے لہولہان کر دیا، میرے پیغمبر مثبت سوچ کو اپناتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ یہ تو میری قوم ہے، اللہ یہ تو میرے لوگ ہیں، اللہ یہ تو میرے اپنے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگی، اور پھر میرے محبوب نے کہا اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، مجھے پوری دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ محبوب کا پورا بدن لہولہان ہو چکا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، اس وقت بھی فکر تھی اللہ تو راضی ہو جا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی تھے۔ جب محبوب طائف کے میدان سے مکہ کے اندر پہنچے، اللہ نے کتنا بہترین فیصلہ کیا، محبوب کو اسی رات معراج کے سفر پہ اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ نے بلندیوں کی انتہا کر دی، محبوب طائف کے میدان میں راضی رہے، اللہ نے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ جو رب کے فیصلوں پہ راضی رہے گا اللہ اس کے حق میں اچھے فیصلے کریں گے۔ آپ حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ امام بخاری نے کتاب لکھی صحیح بخاری شریف، جس کتاب کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ جب تک کوئی طالب علم اس کتاب کو نہ پڑھے عالم نہیں بن سکتا۔ امام بخاری کے اوپر زندگی کے آخری لمحات کے اندر یہ مشقتیں تکالیف آتی ہیں۔ آپ نے بخارا کو چھوڑا، نیشہ پور تشریف لے گئے، مسئلہ خلق قرآن کے اندر نیشہ پور سے نکال دیا گیا، بخارا واپس تشریف لائے تو بخارا کے گورنر نے امام بخاری سے کہا میرے بچوں کو علیحدہ پڑھایا کرو۔ امام بخاری نے معذرت کر لی، بخارا کا گورنر کہنے لگا بخاری آپ یہاں سے نکل جائیں۔ امام بخاری نے سمرقند کا ارادہ کیا، سمرقند کے علماء کو پتہ چلا تو کہنے لگے آپ سمرقند تشریف نہ لائیں، کسی اور علاقے میں تشریف لے جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، دل آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اللہ بخارا کی زمین تنگ کر دی گئی، اللہ نیشہ پور کی زمین تنگ کر دی گئی، سمرقند کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ یہ تیری زمین کشادگی کے باوجود
میرے اوپر تنگ ہو چکی ہے۔ زمین کے ظاہر سے اللہ زمین کا باطن، زمین کا پیٹ اچھا ہے، اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ تیری جانب سے آزمائش آتی ہے، امتحان آتے ہیں، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، لیکن اللہ میں ان مشقتوں کو اٹھا نہیں سکتا، اللہ اپنے پاس بلا لیجئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا سے 22 میل کے فاصلے پر اپنی خالہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب امام بخاری کا انتقال ہوا، آپ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ کسی محدث نے خواب دیکھا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ محدث نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لگتا یہ ہے کہ آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، ہاں، میں اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ یوں بندے کی حق میں اچھے فیصلے کر دیتا ہے۔ رب کی رضا پہ ہر وقت راضی رہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، میرے بندو تم مجھے معذرت اور توبہ کے ذریعے یاد کرو، میں تمہیں مغفرت کے ذریعے یاد کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نکل کر دریا سمندر کے کنارے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کشتی کے اندر سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی کا ملاح کہنے لگا، لگتا یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے۔ پورا ڈالا گیا، پورا یونس کے نام نکلا، یونس کو پکڑ کر پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، میرے یونس کو اندر لے جا۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے جاتی ہے، مچھلی یونس کو اپنے اندر لے کر سمندر دریا کی گہرائی کے اندر جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پانی کی گہرائی کے اندر لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ یونس علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، یونس پانی کی گہرائی کے اندر جو کنکریاں پڑی ہوئی ہیں اس وقت وہ میرا ذکر کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا، جب پانی کی گہرائی میں کنکریاں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، میں بھی اپنے رب کو یاد کر لیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو پاک ذات ہے، منزہ مبرہ آپ کی ذات ہے، اللہ قصور میرا ہے، اللہ زیادتی میری ہے، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر نکال دو، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میرا ذکر نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے یونس کو یاد رکھا۔ میرے اور آپ کے اوپر بھی حالات آ جاتے ہیں، تنگیاں آ جاتی ہیں، ہم اس وقت معذرت کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اپنے رب کو یاد کریں، اللہ غلطی میری ہے، اللہ زیادتی میری ہے، گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آپ کی رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جب بندہ معذرت کے ذریعے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا آخری معنی، میرے بندو تم مجھے دعا کے ذریعے یاد کرو، میں تمہیں عطا کے ذریعے یاد کروں گا۔ دعا مانگنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ اس وقت فرما رہے ہیں، میرے بندو دعا کے ذریعے رونے والی شکل و صورت بنا کر، آنسو بہا کر تم مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، میں تمہیں عطا کے ذریعے یاد رکھوں گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا،